پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ مروت صاحب نے جو ہے وہ ایک مشکل وقت میں بہت کام کیا، نکلے، لوگوں کو نکالا، جلسے کیے، جلوس کیے، ان کی سروسز کے بارے میں کبھی بھی کوئی ڈینائی نہیں کرتا، کبھی بھی ان کی سروسز کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی سروسز نہیں ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ان کو ہدایت تھی کہ آپ کوئی فار ایگزامپل اپنے رہنماؤں کے اوپر بیان نہ دیں، وہ خان صاحب خود بھی بارہا کہہ چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ساری صورتحال چلتی رہی اور وہ ایک کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی جو ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، وہ نوٹیفیکیشن کے اوپر آپ نے برسر گور صاحب کا بھی دیکھا، باقیوں کے بھی بیانات دیکھے جس کے اندر ٹرمینیشن کے حوالے سے ذکر تھا. اور جب آج بات ہوئی ہے برسر گور صاحب کی، برسر گور صاحب نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا ایک مکمل طور پر جو ایک پروسیڈنگ کی گئی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری یہ بڑا جلدی میں ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ واپس لینا چاہیے، یہ غلط فیصلہ ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کا ایک سمجھیں کہ وہاں پر مقدمہ لڑا اور جو ہے اس کے ساتھ علی محمد خان صاحب تھے، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا. دیگر وکلاء، علی محمد خان نے بھی کہا کہ مروت صاحب کو ٹرمینیشن کا فیصلہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان کو سزا جو ہے وہ ملنی تھی وہ مل گئی. اگر انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی ہے یا کسی کے خلاف بات کی ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہ چلیں، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹارگٹ نہ کریں. لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی ہوتی ہے باہر والوں سے، اپنوں سے لڑائی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس ٹائم کے اوپر ایک بڑی جنگ لگی ہے اور اگر ہم اس ٹائم کے اوپر ایک کو نکالیں گے، دوسرے کو نکالیں گے، تیسرے کو نکالیں گے، اس کو لائیں گے، اس کو لائیں گے، تو ان بحثوں میں میڈیا کے اوپر صرف یہی چلتا رہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ان کو مروت صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے لوگوں کے خلاف بات نہ کریں، اپنے لوگوں کے حوالے سے بات نہ کریں، پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات نہ کریں. تو یہ بات کی گئی. تو اس پر خان صاحب نے جو جب بحث و مباحثہ کافی دیر چلتا رہا، خان صاحب بھی اپنا موقف آگے سے دیتے رہے کہ میں بھی اسے بار بار یہ کہتا رہا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، یا پھر بار بار وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. بہرحال بحث و مباحثہ چلتی رہی. جب بحث ساری کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہی تھی تو خان صاحب نے اس کے اوپر جو گور صاحب نے ان کے سامنے رکھا تھا مطالبہ، تو خان صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا ایگزیکٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ گور صاحب کو کہ آپ جا کر کہہ دیجیے گا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ میں خود ریویو کروں گا. تو یہ بات انہوں نے کی ہے. خان صاحب خود ریویو کریں گے؟ خان صاحب اس معاملے کے اوپر خود ریویو کریں گے. تو انہوں نے ریویو کی بات کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی میرے خیال میں ٹویٹس بھی چل رہے ہیں جو آپ نے مجھے بتایا کہ ٹویٹس چل رہے ہیں لوگ، اور گور صاحب نے بھی کہیں اسٹیٹمنٹ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انہوں نے بات کی، اور گور صاحب نے خود ہی پھر جو کہا کہ جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ ڈیفینیٹلی جا کر اس حساب سے بتا دی جائے اور یہ کی دیا. یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کروں کہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ اس وقت سیٹ اسائڈ کر دیا گیا اور خان صاحب آپ خود ریویو کریں گے بذات خود پرسنلی اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں نا وہ آپ کو بتائے ہیں. اب سیٹ اسائڈ کا بھی نہیں ذکر ہوا، باقی بھی نہیں ذکر ہوا، کوئی اور چیز کا بھی نہیں ذکر ہوا، کوئی ملاقات کا بھی ذکر نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں نا، جو ساری بحث ہوئی اور بحث کے درمیان جو ورڈز خان صاحب کی طرف سے تھے کہ آپ جا کر بات کیجیے گا کہ میں سارے معاملے کو خود جو ہے وہ ریویو کروں گا اور میں خود اس کو ریویو کروں گا. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے. یہ آج کی صورتحال تھی. آج جو سماعت ہوئی وہ سماعت جو ہے کل تک ملتوی ہوئی ہے. اب کل دوبارہ آئیں گے. یہاں پر ایک جو ریمانڈ ہے وہ بھی یہاں پر کنٹیسٹ کیا جائے گا، وہ ریمانڈ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. اور دوسرا جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اپلیکیشن ہماری طرف سے دی جائے گی، کیونکہ عدالت نے کہا کہ کل آپ آ کر اپلیکیشن دیجیے گا کہ اس سماعت کو منڈے کے لیے ملتوی کیا جائے، تو منڈے کے لیے ملتوی ہو جائے گی. لیکن یہ کیس اپنے جو ہے اختتامی مراحل کو پہنچ چکا ہے. جتنے گواہ اس کے اندر آئے ہیں، ایک گواہ نے بھی کوئی ایویڈنس عمران خان کے خلاف نہیں دی. ایک گواہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ کوئی لیا ہو، کوئی انہوں نے مالی فائدہ لیا ہو. تو یہ آج کی سماعت تھی. بہت بہت شکریہ. نہیں جیسا کہ ہم تمام وہ لوگ جو اتنے مہینوں سے آ رہے ہیں اور کبھی کبھی اچانک سے بہت تیزی آ جاتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی مختلف ہونے لگ جاتی ہیں، تو اس میں آج کل پھر بہت تیزی چل رہی ہے. جیسے پہلے